پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ مزمل کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے سورۃ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورت ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سورۃ مزمل کا نام مزمل کیوں رکھا گیا ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو سورۃ مزمل کے وظائف کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، سورۃ مزمل کو مزمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کا لقب دیا گیا تھا۔ آپ بھی جان لیں مزمل کو اردو میں چادر کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمیشہ اکثر کالے رنگ کی ایک چادر ہوا کرتی تھی، اس لیے آپ کو کالی کملی والے بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ پہلے اس سورۃ مزمل کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ میں سے کوئی سورۃ مزمل کی تلاوت نہیں کرتا تو امید ہے کہ اس کے فوائد سن کر آپ سورۃ مزمل کی تلاوت شروع کر دیں گے۔ ویسے تو سورۃ مزمل کی بے شمار فضیلتیں اور فوائد ہیں، اور سورۃ مبارک کی تلاوت کرنے کے صدقے انسان کے اوپر بے شمار برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ اس طرح سورۃ مزمل بھی اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی بندہ اس سے مشکلات اور مصائب میں پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس مشکلات اور مصائب سے نجات عطا فرمائے گا۔ آئیں پھر جانتے ہیں سورۃ مزمل کی وہ فضیلت جو آج کل کے دور میں نہایت ہی حامل ہے۔ ناظرین، جانتے ہیں اس فضیلت کے بارے میں جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، بالخصوص ان لوگوں کو جن کو جوڑوں کا درد کا مسئلہ رہتا ہے، اور اگر کسی کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہے، وہ دوائیں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہے، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ روغن زیتون کا تیل لے کر اس پر 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر اپنے جوڑوں پر درد والی جگہ پر لگائیں، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں گھریلو نچاکی کے بارے میں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے آج کل گھروں میں لڑائیاں اور نچاکیاں چل رہی ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتفاق میں بہت رحمتیں رکھی ہیں، اور بات کرتے ہیں جس گھروں میں جھگڑا رہتا ہے وہ اس عمل کو کیسے کریں۔ ناظرین، اگر بیوی چاہتی ہے کہ میرے شوہر میرے ساتھ صحیح رہے، میرے ساتھ جھگڑا نہ کرے، اگر شوہر چاہتا ہے میری بیوی میرے ساتھ صحیح رہے، روٹھ کر میکے نہ جائے، تو ان میں سے جو بھی چاہتا ہے یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ دے گا۔ آپ نے ہر روز صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے تو فجر کی سنتیں پڑھ کر فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیں، پھر بعد میں فرض پڑھ کر دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور اب بات کرتے ہیں جن گھروں میں رزق نہیں ہے۔ ناظرین، ہر گھر میں یہی رونا ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے، ہم کما نہیں سکتے، عزت کی کمیاں ہیں۔ تو اگر آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر تہجد کے وقت نوافل ادا کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیں، انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں کس طرح برکتیں لاتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ماں باپ کے لیے جو ماں باپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں سے بڑے پریشان ہیں۔ ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ اگر کوئی آتا ہے بیٹی کو پسند کر جاتا ہے لیکن بعد میں انکار کر دیتا ہے، کوئی دیکھ کر ہی انکار کر دیتا ہے۔ بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔
تو ناظرین آپ کو چاہیے آپ عصر کے وقت ہر روز بعد نماز عصر فرض ادا کر کے مغرب تک تقریباً 11 دن سورۃ مزمل کی تلاوت کریں، جتنی بھی ہو سکے اتنی ہی تلاوت کریں، بیچ میں گفتگو نہیں کرنی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگنا، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ صرف 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس طرح بات کرتے ہیں شادی کے بعد ہونے والی رحمت کی۔ اگر کسی کو 10-15 سال ہو گئے ہیں یا 4-5 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی، ناظرین اولاد نہ ہو تو سسرال والے طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، یہ تو ایسے ہے، اس کو کبھی اولاد نہیں ہوگی، یہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گی۔ ناظرین یہ دکھ وہی لوگ جانتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قرآن کے وسیلہ جمیلہ سے نورینہ اولاد عطا فرمائے، اور ہر رات عشاء کی نماز کے بعد 9 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر پانی پر پھونک لگا کر دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورۃ مزمل کی تلاوت کرنے والا بنائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، پنجگانہ نمازی بنائے، اپنی ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ آئیں مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کے صدقے امت محمدیہ کی قبروں کو روشن فرمائے اور حشر والے دن بھی اپنی رحمت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ اللہ حافظ۔